ہر سال اربوں دل زمین پر ایک مقدس عمارت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ ہے شاندار کعبہ۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اس عظیم الشان ڈھانچے نے کتنا ناقابل یقین سفر طے کیا ہے؟ ہزاروں سال پرانی اس عمارت نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ فرشتوں کے ہاتھ اس کی پہلی تعمیر سے لے کر انبیاء اور مختلف قبائل کے ہاتھوں سے گزرتے ہوئے سیلابوں اور جنگوں کا سامنا کرنے تک کعبہ کی کہانی یقیناً حیرت انگیز ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو کئی بار توڑا اور دوبارہ بنایا گیا ہے؟ ایک بار تو حجر اسود کو کعبہ شریف میں لگانے پر بڑا جھگڑا ہو گیا تھا، تلواریں تک نکل آئی تھیں۔ صرف یہی نہیں، اس کی تعمیر کے ایسے کئی دلچسپ واقعات ہیں جو آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے۔ تو چلیے اس پاک گھر کی صدیوں پرانی حیرت انگیز کہانی سنتے ہیں۔ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر کعبہ شریف ہے۔ یہ وہ عظیم سیاہ پتھر کی چوکور عمارت ہے جسے آج ہم مکہ مکرمہ میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ شاندار ڈھانچہ کیسے وجود میں آیا؟ اسے کس نے بنایا؟ تو اس کی کہانی ہزاروں سال پرانی ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے اسے تعمیر کیا۔ تو فرشتوں نے اسے سب سے پہلے بنایا، پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے خود اسے دوبارہ تعمیر کیا، اور یہ سلسلہ یہی نہیں رکا۔ تیسری تعمیر حضرت شیش علیہ السلام نے کی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا کعبہ شریف ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک عظیم طوفان آیا، اور اس طوفان نے اس مقدس گھر کو زمین بوس کر دیا۔ پھر اس تباہی کے بعد کس نے اس مقدس گھر کو دوبارہ اٹھایا؟ یہ تھے حضرت ابراہیم اور ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ کیا آپ نے کبھی کعبہ شریف کے سامنے ایک خاص مقام دیکھا ہے؟ ایک قبا میں محفوظ ایک پتھر۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں، یہ ہے مقام ابراہیم۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بلند و بالا دیواریں تعمیر کر رہے تھے تو انہیں ایک ایسے سہارے کی ضرورت پڑی جس پر کھڑے ہو کر وہ اونچائی تک پہنچ سکیں۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک خاص پتھر لائے، اور یہ پتھر بھی کیا عجیب معجزہ تھا۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں، یہ پتھر بھی خود بخود اونچا ہوتا چلا گیا، اور اس طرح اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم کے نشان پیدا ہو گئے، جو آج بھی اس عظیم پیغمبر کی یاد دلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کیا کعبہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ رک گیا؟ نہیں، کعبہ نے اس کے بعد مزید تعمیرات دیکھی۔ 5ویں اور 6ٹھی تعمیر عمالقہ اور جرہم قبائل نے کی، جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب میں آباد تھے۔ پھر 7ویں تعمیر قصی نے کی، جو ہمارے پیارے آقا سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5ویں پشت میں دادا ہے۔ اور پھر ایک بہت اہم تعمیر آئی 8ویں بار۔ یہ کس قبیلے نے کی؟ یہ قریش تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کب کی بات ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس تعمیر میں حصہ لیا، اور یہ خاص تعمیر حجر اسود کے واقعے کی وجہ سے مشہور ہے۔ ذرا سوچئے، حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کے شرف کے لیے قریش کے درمیان اتنا شدید اختلاف ہو گیا کہ تلواریں تک نکل آئیں۔ تو اس جھگڑے کو کیسے حل کیا گیا؟ یہ فیصلہ ہوا کہ جو شخص اگلے دن صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ اس عزت کا حقدار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ لیکن تنہا حقدار ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار سے چادر کا ایک حصہ پکڑ کر اٹھانے کو فرمایا۔ اس سے سب قبیلے خوش ہوئے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حجر اسود کو چادر سے اٹھا کر خانہ کعبہ میں لگا دیا۔
अब कुरैश की तामीर का एक और दिलचस्प पहलू सुनिए। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इस तामीर के लिए एक खास अहद किया था? वो ये कि इसमें कोई भी नाजायज कमाई इस्तेमाल नहीं की जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ? जब उनकी हलाल कमाई कम पड़ गई तो उन्होंने हतीम की जानिब दीवार को पीछे हटा दिया, जिससे काबा शरीफ का कुछ हिस्सा बाहर रह गया। तो काबा बिल्कुल उसी साइज का नहीं रहा जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। वक्त गुजरता गया और काबा शरीफ को एक और बड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया जब एक जालिम हुक्मरान की फौज ने इस मुकद्दस घर पर हमला कर दिया था? जी हाँ, सन 64 हिजरी में यजीद के दौर में उसकी फौज ने मक्का पर चढ़ाई की और मुंजनीक से पत्थर बरसाकर काबा शरीफ की दीवारों को शदीद नुकसान पहुंचाया। लेकिन फिर अचानक यजीद के मर जाने की खबर आई और उसकी फौजें वहां से वापस चली गईं। इसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने काबा शरीफ को गिराकर उसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कायम करदा बुनियाद पर दोबारा तामीर किया, यानी हतीम को उसकी दीवारों के अंदर शामिल कर लिया। ये नवी तामीर थी और इसमें काबा शरीफ के 2 दरवाजे रखे गए, एक दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। लेकिन क्या काबा शरीफ की कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, ये आखिरी शक्ल नहीं थी। सन 73 हिजरी में हुज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को कुरैश की असल बुनियाद पर दोबारा तामीर किया, जिसका मतलब है कि हतीम की जानिब से दीवार तोड़कर पीछे हटा दी गई और जो निकलने का दरवाजा बनाया गया था उसे बंद कर दिया गया। और इसके बाद क्या काबा शरीफ में कोई बड़ी तब्दीली हुई? बुनियादी तौर पर नहीं, अलबत्ता बाद में तुर्क बादशाह सुल्तान मुराद ने इसकी मरम्मत में शानदार हिस्सा लिया और मौजूदा हुकूमत ने भी चंद साल पहले दीवार व छत की मरम्मत की। तो फरिश्तों के जरिए इसकी आसमानी इब्तदा से लेकर अंबिया और मुख्तलिफ कबाइल के हाथों से गुजरते हुए, सैलाबों और जंगों का सामना करते हुए काबा शरीफ को तारीख भर में कई बार तामीर करके बरकरार रखा गया, फिर आखिर इस शक्ल तक पहुंचा जिसे आज हम देखते हैं। क्या ये ईमान और इस्तिकामत का एक नाकाबिले यकीन सफर नहीं है?